کہ کوर्ٹ نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جانی چاہیے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ آیا جس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر خوشی کی لہر اس لیے دوڑی کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں الیکشن کا۔ آپ یقین جانیے کہ ہم جب ڈور ٹو ڈور کر رہے ہوتے ہیں ہر بندہ ہم سے یہ پوچھو جی الیکشن کب ہو رہی ہے، اور اسمبلی تحلیل کیا کر رہے ہیں، اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر اندر قانون اور آئین کے مطابق آپ کو الیکشن کروانی پڑے گی، اور آپ کے سامنے ہے کہ گورنر صاحب نے اور بلکہ سارے اداروں نے کس قسم کے چھوٹے چھوٹے بہانے بنائے، جن چھوٹے چھوٹے بہانوں میں یہ بھی تھا کہ جی اس وقت حالات ملک کے بڑے خراب ہیں، بہت خراب ہیں، ٹیررزم بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ضمنی الیکشن ہم 45 کروا دیں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر ضمنی الیکشن ہو سکتی ہے تو جو اس وقت آئین کے مطابق خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی الیکشن ہونی ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ پھر ایسی بھی بات آئی کہ چیف سیکرٹری صاحب پنجاب کے فرمانے لگے کہ انہوں نے پرائز کنٹرول کرنی ہے رمضان کے مہینے میں، اس واسطے الیکشن نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہا کہ جی ہمارے پاس بندے موجود نہیں ہیں، پولیس والے کہہ رہے تھے۔ یعنی مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا تھا کہ سارے ادارے مل کے جمہوریت کا جو اصل بنیاد ہوتی ہے الیکشن، اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شکر ہے خدا کا کہ ایک اچھی ورڈکٹ آئی، اور اچھی ورڈکٹ کی وجہ سے انشاءاللہ اب الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر، یعنی جس دن سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اس دن سے لے کے 90 دن کے اندر اندر کرنا جو ہے وہ اس وقت حکومت کی مجبوری بن گئی ہے، جس میں انٹرم گورنمنٹ بھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم الیکشن سے دوڑ رہی ہے، اس کے بارے میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے نا۔ مریم نواز جو مرضی تقریریں کرتی رہے، ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے۔ ارے بھائی ڈرتے نہیں ہو تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو، الیکشن کو روک کیوں رہے ہو، تمہاری سارے ادارے روکنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، آج اس پریس کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ کنٹیمپٹ میں نہیں جائے گی حکومت۔ اگر انہوں نے الیکشن مزید کوئی پوسٹ پون یا کوئی اور ہیل و حجت کی یا کوئی اور بہانہ کیا تو جو جیل بھرو تحریک ہے وہ انشاءاللہ ہماری بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گی۔ اجاز چودھری صاحب ہمارے فوکل پرسن ہیں پنجاب کے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ کو جیل بھرو تحریک کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتا دیں۔ جی سر۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے حالات دگرگوں ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی معاہدہ یہ حکومت، امپورٹڈ حکومت آئی ایم ایف سے کر رہی ہے، اس کا یعنی بہت بڑا بوجھ غریب آدمی اور عام آدمی بلکہ نچلے متوسط طبقے اور متوسط طبقے کے اوپر پڑنے والا ہے، اور ان کی نمائندہ حکومت ہونے کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک سوالیہ نشان موجود ہے۔ اس کے باوجود 180 ارب روپے کا منی بجٹ آ رہا ہے، اور یہ عدالت کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن آج تیسرا دن ہے، انتخابات کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 19ویں صدی میں امریکہ کے اندر سول وار جاری تھی، لیکن انتخابات ایک لمحے کے لیے بھی ملتوی نہیں ہوئے۔ بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری اور لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انتخاب کے علاوہ ملک کو حالات جو بن گئے اس سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے ہمسائے کے اندر آپ کو میں یاد دلاؤں، ایران کے اندر پوری پارلیمنٹ ایک بم دھماکے کے اندر اڑا دی گئی، اور کوئی ایمرجنسی نافذ کرنے کی بجائے فی الفور انتخابات کروائے گئے۔ تازہ ترین ترکی کے اندر ایک بہت ہی ہولناک زلزلے نے یعنی 20,000 کے لگ بھگ شہادتیں انسانوں کی تو کنفرم کر دی ہیں، لیکن تعداد
ایک خدشہ یہ ہے کہ بہت بڑی زیادہ ہے، اس کے باوجود رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ مئی کے انتخابات اس کے باوجود ہوں گے۔ چنانچہ جو ڈیولپنگ ڈیموکریسیز ہیں یا جاندار اقوام ہیں وہ انتخابات سے کبھی انحراف نہیں کرتی، اور وہ سب سے زیادہ اہمیت عوامی رائے عامہ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل گنگا الٹی بہہ رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا ہے اور سینسس کروانا ہے اور کنٹرول کرنی ہے قیمتیں رمضان المبارک کے اندر، یعنی ایک تماشا انہوں نے لگا رکھا ہے، لیکن انتخابات کی طرف نہیں جانے دیتے۔ پورا سسٹم پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات نہ ہوں۔ لیکن ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے؟ ہمارے لیے یہ چیز اہم ہے کہ پاکستان کے اندر ایک متفقہ دستاویز ہے جس کو دستور کہتے ہیں، پاکستان کا آئین کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، ورنہ نئی نسل کو یہ بتانا ہمیں پڑے گا کہ کوئی متفقہ دستور 23 برس بلکہ 26 برس تک پاکستان میں نہیں بن سکا تھا۔ وہ 56 کا اور 62 کے دساتیر جو ہیں وہ بھی ایک کھلواڑ تھے قوم کے ساتھ، لیکن اصل دستور 73 کے اندر آیا، یعنی ملک کو بنے ہوئے 26 سال گزر چکے تھے، اور ہم اس سے پہلے نتیجہ بھگت چکے تھے ایک بے آئین ملک کا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ مشرقی پاکستان کو اپنی ہوش کے اندر جانتے ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ ہمارے جیسوں کے علاوہ۔ یہ پاکستان کہ جو مشرقی اور مغربی پاکستان تھا، آج اسے بنگلہ دیش کے نام سے مشرقی پاکستان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ انتخابات سے ایوائڈ کرنے کا، بے آئین رہنے کا اور انتخابات کے نتائج نہ تسلیم کرنے کا شاخسانہ ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے۔ اگر آپ آئین سے انحراف کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا، ایک سنگل بینچ نے جو تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے وہ سارے الیکشن کے پروسیس کو ٹریگر کر گیا ہے، اس نے تیز تر کر دیا ہے، اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس سے انحراف کریں، اللہ کی مارشل لا لگا دیں۔ یہ ممکن ہے کہ مارشل لا لگ جائے اور آئین کے مطابق ملک آگے نہ بڑھے، ورنہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا کہ یہ آئندہ جو 61-62 روز رہ گئے ہیں ان کے اندر الیکشن کا پروسیس، اس کا شیڈیول اعلان نہ کریں اور انتخاب کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے خدشات اپنی جگہ ہیں، کوئی کام گزشتہ 10 ماہ کے اندر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ جو آئین کے مطابق ہو۔ سارے کام، یعنی سائفر سے اگر آپ اس کا آغاز کر لیں، امپورٹڈ گورنمنٹ کو آپ سامنے لے آئیں، اور آج سے 4 روز پہلے جو انکشافات آپ کے ایک صحافی نے کیے ہیں، اور وہاں پر جنرل قمر کا وہ باجوہ کہیں تو بہت سارے لوگ اب ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں جی، اس کا نام جنرل قمر رکھیں۔ اس کے اگر انکشافات جو آپ کے ایک سینئر صحافی نے دیے ہیں تو یہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بری طرح اس کے اندر ملوث تھے۔ میں نے پرسوں بھی سوال اٹھایا تھا، ظاہر ہے جو چیئرمین نے فرما دیا اس سے تو آگے نہیں ہو سکتی۔ کیا اس ملک کے اندر کوئی نظام ہے؟ کیا اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی انٹرنل ڈسپلن ہے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ یا یہ پاکستان 75 برس سے اس کے دستور کو اسی طرح پامال کیا جاتا رہے گا؟ ہم اس کی یعنی ایک زندہ قوم کی طرح مزاحمت کریں گے۔ مزاحمت کے 2 راستے ہیں، ایک وہ راستہ کہ جو جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا راستہ ہے جو پاکستان میں ہوتا رہا، ہم وہ راستہ اختیار کرنے نہیں جا رہے، ہم اپنا پہلا شہید پیش کر رہے ہیں، یعنی ہم راستہ اختیار کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک کا، اور یہ ایک پرامن راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایسے ممکن ہوگا کہ مال روڈ کے اوپر دفعہ 144 ہے، ہم اپنے جلوس کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ گرفتار کر لیں ہمیں، اس لیے کہ آپ کا نظام جو ہے فسطائیت کا نظام ہے، غنڈہ گردی کا نظام ہے، آپ جمہوریت اور آئین کے مطابق نہیں چل رہے۔ اور میں پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جو بھی کبھی چیمپئن رہی ہیں جمہوریت کی، اور یعنی اس نون لیگ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ زرداری نے تمہارے ساتھ وہ کیا کہ قیامت تک یاد رکھو گے۔ اور مسلم لیگ کے اندر آپ نے دیکھا آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ایک نہیں ہے،
4-5 तवाना आवाजें हैं और एक तो घर का भेदी है जो लंका ढा रहा है। चुनाचे आप ये समझ लें कि हम जेल भरो तहरीक से उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि आम इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाता। आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चलता। हमने 2 असम्बलियां तहलील की, अपनी हुकूमतें ख़त्म की, वैसे नहीं की। हमने कहा कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इंतखाब होगा। और आज आप देख लें, आज यानी 12 तारीख है और 14 जनवरी को यानी 2 रोज़ 1 महीना होने में कम रह गए। इस तरह ये इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। गरीब आदमी उसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। आपको मालूम है अद्वियात में 300% इजाफा हो रहा है। आपको मालूम है बिजली के अंदर कोई ये 10 रुपये फी यूनिट इजाफा कर रहे हैं। जो रियायत थी 300 यूनिट पे वो अब 200 यूनिट पे कम कर दी, उसको नीचे ले आए हैं। और 17% GST के बजाय 1% GST और बढ़ा दिया है। और डीजल की कीमत 10 रुपये ये 15 तारीख को इसमें इजाफा कर रहे हैं। पेट्रोल 300 रुपये का हो जाएगा। और इसहाक डॉलर ने जो डॉलर के साथ किया है, मेरा ख्याल है वो भी तारीख में इसी के नाम से रिकॉर्ड रहेगा कि जब भी आया है ये मुल्क के अंदर एक तबाही लेकर आया है और कोई रास्ता अब नहीं है सिवाय इसके कि वो यानी जर्नलिज्म के ऊपर भी चढ़ाई, साफियों के ऊपर भी चढ़ाई, इर्द गिर्द के लोगों पर, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये बहुत नाजुक मौका है और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तहरीक को, जेल भरो तहरीक को जारी और सारी रखेंगे जब तक कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना शुरू नहीं हो जाता। शुक्रिया जी। वो सवाल डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं जिनके तो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। तो जेल भरो तहरीक अगर तारीख भी देखे तो पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। तो क्या मोटो होगा और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या नाकामी का शिकार हो गई तो क्या आप लोग? देखिए मेरा ख्याल है जब आप प्रोटेस्ट जो है ना, जो कहते हैं एहतजाज, एहतजाज में नाकामी कभी भी नहीं होती। वजह यह है कि हमने, मुझे बहुत अरसे पहले की मुझे याद है कि माल रोड के ऊपर ये इनके आसमान लानी के वालिद साहब थे जो अकेले एक प्लेकार्ड लेके खड़े रहे और उन्होंने प्रोटेस्ट जो है ना वो दायर की। मकसद ये है कि प्रोटेस्ट करना जमहूरियत का हुस्न है और हमारा हक है। अगर आइन की पामाली होगी तो कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। इसमें हम लोगों ने आपके सामने है कि महंगाई के खिलाफ रोजाना, आज मेरा ख्याल है पिछले 1 माह से मुसलसल रैलियां हो रही हैं। आपके सामने हर शहर के अंदर रैली हो रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। मजाल है इनके कान पे जूं भी रेंगी हो और कुछ कोई कमी कहीं किसी किस्म की कोई रिलीफ किसी को मिली हो, कोई रिलीफ नहीं मिली। बल्कि जिस तरह अभी चौधरी साहब ने फरमाया है मजीद अभी कीमतें बढ़ रही हैं। आपको मैं ये बात बताऊं, इस पे जो सोने पे सुहागा सबसे बड़ा जुल्म होने लगा है वो ये है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेहत कार्ड रोक लें। यानी कितने शर्म की बात है। मैं तो कई दफा वो बीबी मरियम से पूछती हूं कि खुद तो तुम चली जाओ स्विट्जरलैंड अपना इलाज करवाने के लिए, और यहां जो पाकिस्तान के लोग हैं या पंजाब के जिन लोगों को कार्ड मिला है, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में जिन लोगों के पास सेहत कार्ड है और हर एक खानदान को 10 लाख की सपोर्ट हुकूमत देने को तैयार है, सब कुछ हमने, तुम वो भी लेना चाह रही हो वापस। यानी मुंह से निवाला तो निकाल ही दिया, भूखा तो लोगों को कर ही डाला। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए तो तुम चाहती हो कि सेहत की सहूलत भी उससे ले ली जाए। इनको अल्लाह से डरो, को खुदा का खौफ किया करो। ये पाकिस्तान जो है ये इस मकसद के लिए नहीं बना कि आपके खानदानों को हम सपोर्ट करें और आपके खानदानों को अमीर से अमीर तर करते चले जाएं। ये अवाम के पैसे हैं, अवाम पे लगने चाहिए। तो ये जो अब मैं आपको बता रही हूँ सेहत कार्ड के बारे में, वो तो सबसे शुक्र है खुदा का कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का बना हुआ है कि इंशाल्लाह ये कुछ नहीं कर सकेंगे और ये सेहत कार्ड इंशाल्लाह चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को उससे फायदा है। इसलिए जहां तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, मैं सोचती हूँ कभी कोई प्रोटेस्ट नाकाम नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 महीने हो गए हैं तहरीक इंसाफ सड़क के ऊपर, और आपके सामने पुरअमन। कभी नहीं हुआ कि हमने खुदा ना खास्ता को गलत काम किया। अगर कोई गलत काम हुआ
تو حکومت کی طرف سے ہوا. اگر کوئی غلط کام ہوا ایجنسیوں نے کیا, گولی چلائی عمران خان کے اوپر, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کس نے چلائی گولی. ہم نے تو 3 بندوں کا نام دے رکھا ہے. ایف آئی آر میں خان صاحب نے خود کہا کہ جی رسپانسبل کون ہے اس میں ثناء اللہ رسپانسبل ہے, اس کے اندر شہباز شریف رسپانسبل ہے, اس میں جنرل فیصل. مطلب یہ کہا ہے ایک بندہ جس کو گولیاں لگی ہیں, اور وہ جو سارے ان کے ساتھ 14 بندے جو زخمی ہیں, سب یہی بات کہہ رہے ہیں. تو حکومت کو کیا فکر ہے, اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں. آپ کے سامنے جے آئی ٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس وقت, میں فالو اپ کر رہی ہوں جے آئی ٹی کا. منڈے کو ہماری ہیئرنگ ہے سپریم اس میں ہائی کورٹ کے اندر, جہاں ہم نے بتایا ڈی بی کے سامنے کہ جی اگر ایک جے آئی ٹی نے اپنی مکمل کر لی ہے انویسٹیگیشن, آپ اس جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کو اوور لیپ کر کے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح آپ نے جے آئی ٹی بنا دی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 14 تاریخ کو مجھے جج صاحب نے, گجرانوالہ کے کورٹ کے جج صاحب نے آلریڈی کہہ رکھا ہے کہ ہم آپ کو اس کا باقاعدہ نتیجہ. میرا خیال ہے جہاں تک جیل بھرو تحریک کا تعلق ہے, باقاعدہ چوئی صاحب از ورکنگ آن اٹ, اس میں پورا ڈیٹیل ہے. اور میں یہ بتا دوں یہ گلگت بلتستان سے جو آئے ہوئے ہیں نا, یہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں شروع انشاءاللہ لاہور سے ہوگی, لیکن پورے پاکستان میں پھیلے گی, اور سب جو ہیں اس میں شامل ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں کتنی بڑی بڑی لسٹیں بن گئی ہیں والنٹیئرز کی, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں, انہوں نے کہا جی ہم کھڑے ہیں سب, لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے کارکنوں کا کہ آپ کی بڑی مہربانی, جس طریقے سے آپ لوگوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا, انشاءاللہ سامنے ہم کھڑے ہوں گے. جی آپ نے بڑا معصومانہ فارمولا دیا ہے جیل بھرنے کے لیے کہ ہم 144 کی خلاف ورزی کریں گے مال روڈ کے اوپر تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا. مال روڈ کے اوپر آئے دن کبھی کسان, کبھی ٹیچرز, کبھی کوئی وہ احتجاج کرتے ہیں تو گرفتار نہیں کیا گیا. تو آپ کو کیسے کیا جائے گا, آپ نے یہ کیسی فارمولا بنا لی؟ اچھا, جب میاں صاحب نے کہا نا جی, وہ میں ذرا انہیں تھوڑا ایک تاریخی بات آپ سمجھ لیں. سب پاکستان میں 75 برس میں جو کچھ ہوتا رہا ہے نا, ان 10 ماہ میں اس کے بالکل برعکس ہوا. پاکستان میں جب کسی کو نکالتے تھے نا کان سے پکڑ کے, تو قوم مٹھائیاں بانٹتی تھی. جب نکالتے تھے وہ دبک کے یا گھر گھس جاتا تھا, یا اکثر پاکستان ہی چھوڑ جاتے تھے. یہ مختلف ہوا نا پاکستان میں, یہ مختلف ہوا پاکستان کے اندر کہ 65 جلسے کیے اس شخص نے, یہ مختلف ہوا, پوری قوم کو بیدار کر دیا. یہ ہوا پاکستان کے اندر کہ حکومت بھی مخالف, اسٹیبلشمنٹ بھی مخالف, الیکشن کمیشن بھی مخالف, پولیس بھی مخالف, انتظامیہ بھی مخالف. ہم نے 17 جولائی کا 75% انتخاب جیتا کہ نہیں جیتا. 16 اکتوبر کو ایک شخص 8 نشستوں سے الیکشن لڑتا ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ نہ اس نے اسمبلی میں جانا ہے, نہ اس نے حلف پڑھنا ہے, اس کے باوجود اوور ویلمنگ میجورٹی سے اس کو یہ قوم ووٹ دیتی ہے. کیوں؟ اس کے بیانیے کو ایکسیپٹنس کے اوپر مور لگا دی ہے. پاکستان میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا. میاں صاحب, جیل بھرو تحریک کا آپ کہتے ہیں نتائج نہیں ہوں گے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں وہ کام ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے, اور نتائج آئیں گے. آپ کا سوال کا آتا ہوں اس کے اوپر, آپ دیکھیں گے نتائج آئیں گے. اس ملک کے اندر عمران خان کے اوپر گولیاں چلیں اور وہ میدان کے اندر موجود ہے. اسی طرح یہ حکومت ڈرانے کی کوشش کرتی ہے, آج اس کے اوپر مقدمہ, کل اس کے اوپر مقدمہ, اب وہ ترین صاحب کے اوپر بھی مقدمہ. تو یہ بجائے اس کے کہ یہ جی خوف پیدا کریں, ہم پوری قوم کو بے خوف کر رہے ہیں. جو کلمے کی بنیاد ہے نا, لا الہ الا اللہ, اور روز عمران خان کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے, اور اس نے اس قوم کے نوجوانوں کو یہ بتایا ہے معاش, مستقبل, اور یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور موت. یہ میم سے 3 الفاظ یاد رکھ لیں, معاش, مستقبل اور موت. اس کا مالک اللہ ہے. اس نے اس پوری نوجوان نسل کو کر دیا ہے اس کے اوپر راضی اور تیار. چنانچہ آپ دیکھیں گے جیل بھرو تحریک کامیاب ہوگی, اور یہاں پنجاب کے اندر تو صرف 64,000 گنجائش ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے پریزن ہیں 84,000 لوگ پہلے وہاں پہ ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے اس کو روکتے ہیں. بالکل تیار ہیں.
اور اگر یہاں پر مجھے کل لاہور کے جو صدر ہیں بتا رہے تھے کہ 2100 کے قریب رجسٹریشن ہو چکی ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ لے کر سارے سامنے آ جائیں گے اور لیڈرز ساتھ جائیں گے ہر اس کے ساتھ. اور میں ٹریول کر رہا ہوں، یہاں سے جا رہا ہوں پشاور، اس کے بعد پنڈی، وہاں پر بھی اس تحریک کو ہم شروع کر کے پھر 1 by 1 آگے بڑھیں گے. جی صاحب یہ ذرا بتا دیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اداروں کی انوالومنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے، جو بھی کیا گیا. آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ یہ بھی کیا سرائیاں تھیں، لوگ کہتے تھے کہ 2018 میں جب آپ کی گورنمنٹ بنی تو اس میں کے اندر بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور اداروں کا بڑا رول تھا. جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تو وہ ساری آپ لوگوں کے توپوں کا منہ جو ہے وہ اداروں کی طرف ہو گیا. یہ تھوڑا سا اس پہ میرا خیال ہے مجھے کوئی اس میں باک نہیں ہے. 2 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے جیتنے نہیں دیا تھا. اچھا جی صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، اپنی جو ہے یہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کی جانب سے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ کیا الیکشن کروا سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب سے بڑے پیمانے پر تمام ڈپارٹمنٹس میں ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کی جا رہی ہے. کیا ان کی طرف اسٹریٹجی بھی بنائی جا رہی ٹو سم ایکسٹینٹ کہ ہم الیکشن کی طرف آ جائیں یا ان کو ہم اسی طرح کھینچنا کر کے رکھیں؟ میں نے 3 روز پہلے ایک ٹویٹ کی تھی، اس کا فکرہ دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ، امپورٹڈ حکومت اور منشی الیکشن کمیشن نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے جی کوئی ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکے گا. ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور قوم اس کے جدوجہد کے ساتھ رہے گی. ڈاکٹر صاحب ایک بتا دیں کہ